شاہ حویلی میں ہر طرف سے گاؤں کے لوگ جمع ہو رہے تھے۔ یہ دن سب کے لیے خوشی اور مسرت سے بھرپور تھا۔ آج صادق شاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا دوسرے ملک سے تعلیم مکمل کر کے لوٹ رہا تھا، اور یہ بات شاہ حویلی کے لیے نہیں بلکہ پورے گاؤں کے لیے باعث فخر تھی، کیونکہ جہانزیب حسن شاہ اس گاؤں کا واحد سپوت تھا جو تعلیم حاصل کرنے کی خواہش میں اپنے علاقے اور یہاں کے ماحول جا پہنچا تھا، اور آج پورے 5 سال بعد اس کی حویلی میں واپسی تھی، جبکہ اس کے علاوہ نہ ہی حویلی کے کسی فرد کو نہ علاقے کے کسی دوسرے لڑکے کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی خاص شوق تھا۔ یہاں کے لڑکے گولیوں بندوقوں کو دیکھ دیکھ کر پروان چڑھے تھے، اور خود بھی مار دھاڑ، شکار کرنا، خاندانی دشمنیاں نبھانا اور زمین جائیداد کے تنازع پر غنڈہ گردی کے ہی شوقین تھے۔ جہانزیب حسن بچپن سے ہی الگ طبیعت کا مالک تھا۔ کبھی بھی لڑائی جھگڑا کرنا یا غنڈہ گردی اس کو پسند نہیں تھا۔ وہ شروع سے ہی ناجائز غصہ اور روب جھاڑنے کو ناپسند کرتا تھا۔ اس کا ہر شوق باقیوں سے مختلف تھا۔ پرامن مزاج کا مالک جہانزیب حسن سب سے الگ تھلگ رہ کر اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگا تھا، اور آج بزنس کی ڈگری لے کر گاؤں میں ترقی اور خوشحالی کی امید لیے ہر ایک کی خوشی کی وجہ بن کر لوٹ رہا تھا۔ اسی وقت حویلی کا مرکزی دروازہ کھلا اور 2 مرسڈیز کے بعد برگنڈی رنگ کی رینج روور دھیمی رفتار سے چلتی ہوئی پورچ میں آ کر رکی تھی، اور ڈرائیونگ سیٹ کا ڈور کھول کر وہ نیچے اتر آیا تھا۔ 6 فٹ قد، چوڑے شانے، سیاہ سلکی بالوں کو سلیقے سے جمائے، کلائی پر بندھی گھڑی، سنہری رنگت اور بالوں کے ہم رنگ گہری سیاہ آنکھیں ذہانت کی چمک سے بھرپور تھیں۔ مغربی لباس میں ملبوس وہ دکھنے میں کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہاں موجود لڑکیوں کی آنکھیں اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر سہانے خواب سجانے لگی تھیں۔ وہ ایک ہی پل میں کئی لڑکیوں کے دل کی دھڑکن بن گیا تھا۔ وہاں پر علاقے کے سردار اور چھوٹے بڑے ہر گھر کے لوگوں کے پاس پڑوس کے گاؤں کے سرداران بھی موجود تھے۔ وہاں پر علاقے کے سردار اور چھوٹے بڑے ہر گھر کے لوگوں کے ساتھ پاس پڑوس کے دوست گاؤں کے سرداران بھی موجود تھے۔ صادق شاہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی کامیابی کی خوشی میں بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا تھا، جس کا اصل مقصد اپنے اس شاہانہ مزاج رکھنے والے سب سے لاڈلے بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کرنا تھا۔ جہانزیب حسن کا رکھ رکھاؤ اور سلجھا ہوا ملنسار مزاج دیکھ کر ہر باپ کو اپنی بیٹی کے لیے سب سے موزوں وہی لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی خوشی کے رنگ واضح دکھ رہے تھے۔ بڑے گھروں کی لڑکیوں کی طرح دور کونے میں کھڑی 2-4 ایکڑ کے مالک معمولی سے کسان کی بیٹی بھی جہانزیب حسن کو دیکھتی خوابوں کی دنیا میں کھو گئی تھی۔ وہ بھی لڑکی تھی، اور اپنے مستقبل کے حوالے سے سنہرے خواب سجانا اس کا بھی حق تھا۔ سب سے بڑھ کر اس دل کا کیا کرتی جو اس شہزادے کو دیکھ کر پوری شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ آج سے پہلے نسیمہ کو کبھی کسی مرد میں اس طرح کشش محسوس نہیں ہوئی تھی۔ تو یہاں کھڑے ہو کر کون سے خیالوں میں گم ہے؟ چل کر کچن میں میری مدد کر۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ اس کی اماں سکینہ مائی نے اس کو پکارا تھا، مگر وہ اس قدر محو تھی کہ اپنی اماں کی پکار پر توجہ ہی نہ دی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں جب سکینہ مائی نے سامنے کھڑے جہانزیب حسن کو دیکھا تو کافی سخت لہجے میں بیٹی کو ٹوک کر کہا، یہ تو کس قسم کے خواب دیکھنے لگی ہے؟ مت بھول تو ایک معمولی سے کسان کی بیٹی ہے، اور تیری ماں ان لوگوں کی معمولی سی ملازمہ ہے۔ یہ سب کچھ سوچنا چھوڑ دے، تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ تجھ جیسی چھوٹے گھروں کی لڑکیاں اپنے جیسے چھوٹے گھروں میں ہی بیاہی جاتی ہیں۔ اس حویلی میں ہماری اوقات صرف اتنی ہے کہ یہاں صفائی، جھاڑو پوچھا اور کچن کا کام کیا جائے، اور پھر معمولی سی اجرت لے کر واپس اپنے چھوٹے اور کچے گھروں کو لوٹ جائیں۔ اس سے زیادہ کی نہ ہی ہماری حیثیت ہے اور نہ ہی یہ نواب لوگ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں۔ اس بات کو آج اپنے دماغ میں بٹھا لے، اور دوبارہ کبھی وہ خواب دیکھنے کی کوشش مت کرنا جو تیری پہنچ سے بہت دور ہے۔ اگر تم نے اپنے دل کو آج قابو نہیں کیا تو ساری زندگی اس درد میں مبتلا رہے گی جس کی دوا کسی بھی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس نہیں ہے۔ اب چل اور میرے ساتھ کام کروا، جس کے لیے میں یہاں پر تجھے لے کر آئی ہوں۔ سکینہ مائی نے اپنی بیٹی کو حقیقت کی دنیا میں لا کر پٹکا تھا۔ مگر کیوں اماں؟
کیا میں لڑکی نہیں ہوں؟ یا میرا حق نہیں کہ میں بھی کسی ایسے شخص کا خواب دیکھ سکوں؟ یہ بڑے گھروں کے بیٹے ہم جیسیوں کے لیے آسمان پر چمکتے ستارے جیسے کیوں ہوتے ہیں، جنہیں صرف دور سے دیکھا جا سکتا ہے مگر چھونے کی کوشش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ ہماری پہنچ سے بے حد دور ہیں۔ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں پر موجود لڑکیاں تو پیسے اور عمارت کی وجہ سے چمک دمک کر کھڑی ہیں، مگر میرے حسن کو ہماری غربت اور فاقوں نے دبا کر رکھ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بڑے لوگ ہم جیسی معمولی گھرانوں کی لڑکیوں کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو کیا میں صرف خواب بھی نہیں دیکھ سکتی؟ میں بھی اسی رب کی مخلوق ہوں جس رب کے یہ سب بندے ہیں۔ کون جانتا ہے اللہ میرے دل کی پکار سن لے اور مجھے یہ شخص مل جائے۔ وہ دل میں اپنی ماں سے مخاطب تھی، لیکن یہ تلخ حقیقت بھی اس کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ یہ نواب زادہ اس کی پہنچ سے بہت دور تھا، اور یہ خواب دیکھنا صرف حماقت یا اپنے جذبات کے ضیاع سے زیادہ کچھ نہیں تھا، مگر گاؤں کی ایک سادہ اور شریف گھرانے کی لڑکی ہونے کے ناطے زبان سے اپنی ماں کے سامنے اس طرح کے الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ چھوٹے علاقوں کے اور سادہ سے گھروں کی لڑکیاں آج بھی اگر اپنے منہ سے اپنی ہی شادی یا رشتے کے حوالے سے کوئی بات کرنے کی کوشش کریں تو یہ بات انتہائی معیوب سمجھی جاتی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں حسرت اور افسردگی کے باعث چمکنے والی نمی دیکھ کر اس کی ماں نے بھی سرد آہ بھری تھی اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ کچن میں لے گئی، جہاں برتنوں کا ڈھیر اس کی توجہ کا منتظر تھا، اور برتنوں کو دھوتے ہوئے وہ اپنی حیثیت کو بہت اچھی طرح سے پہچان چکی تھی۔ البتہ اپنی آنکھوں میں چند پل پہلے سجنے والے خوابوں کو نوچنے یا کوشش کرتے رہنا ترک کرنے کی اس کی خواہش ہرگز نہ تھی۔ یہاں پر باقی سب کی طرح پاس کے ایک گاؤں کے سردار ملک سالار احمد بھی جہانزیب حسن کی شخصیت سے خوب متاثر ہوئے تھے اور اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کے لیے اس کو اپنی فرزندی میں لینے کی خواہش مند تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ سے اسی قسم کا سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا پسند تھا۔ سب کے رخصت ہونے کے بعد کچھ دیر ٹھہر کر ملک سالار احمد نے صادق شاہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ اس بہترین موقع کو وہ بلا وجہ کی انا کے ہاتھوں گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ صادق شاہ، ویسے تو میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، اور ہمارے ہاں بیٹی کا باپ ہونے کے ناطے اس قسم کے معاملات میں خود سے کسی دوسرے شخص کو کچھ بھی کہنا انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے، مگر میں ان سب باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ میرے خیال میں میری اکلوتی بیٹی کے لیے جو مناسب ہے، مجھے اس کے حوالے سے آپ سے بات کر لینی چاہیے۔ مجھے آپ کا بیٹا بے حد پسند آیا ہے اور میں اپنی بیٹی کے حوالے سے اس کو اپنی فرزندی میں لینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہو تو اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے مجھے اطلاع کر دینا۔ اگر ہماری دوستی رشتہ داری میں بدل جاتی ہے تو مجھے اس بات پر بہت خوشی ہوگی۔ ملک سالار احمد نے خوش دلی سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، جبکہ صادق شاہ یہ بات سن کر خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ ملک سالار احمد آج حویلی میں آنے والے تمام سرداران اور دوسرے عزیز و اقارب میں سب سے زیادہ باحیثیت، معزز اور معتبر انسان تھا، اور اس کے ساتھ رشتہ داری میں جڑ جانا صادق شاہ کے لیے غنیمت سے کم ہرگز نہیں تھا۔ مجھے بھی اس رشتہ داری پر بے حد خوشی ہوگی۔ اب اس بات کی بالکل فکر مت کیجیے گا ملک صاحب، رسمی طور پر میں اپنے گھر والوں کو اس بات پر مشورہ ضرور کر دوں گا، لیکن آپ مطمئن ہو جائیے، میں آپ کو ہرگز مایوس نہیں کروں گا۔ آپ کی بیٹی اگر ہمارے گھر کی زینت بن جائے تو اس سے زیادہ خوشی اور فخر کی بات میرے لیے بھی اور کوئی نہیں ہوگی۔ بہت جلد ہم باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر آپ کے گھر آ جائیں گے اور باقی معاملات اس کے بعد دیکھیں گے۔ صادق شاہ نے جھٹ سے ملک سالار کی خواہش پر خوشی اور رضامندی کا اظہار کیا تھا، جس پر وہ دل میں مزید خوش اور مطمئن ہو گئے تھے۔ ماشاءاللہ، ان کا لڑکا اپنے ماں باپ کا اس قدر سعادت مند بیٹا ہے کہ اس کے باپ نے سوچنے سمجھنے کی، کسی سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی، اور خود ہی تمام معاملات کتنے اعتماد سے طے کر لیے۔ اگر بیٹے نے اس معاملے میں اپنے باپ کو اتنی آزادی نہ دی ہوتی تو شاید کبھی صادق شاہ خود سے یہ فیصلہ نہیں کرتا۔ امید ہے کہ میری بیٹی کے لیے یہ فیصلہ انتہائی خوش آئندہ اور محفوظ ترین فیصلہ ثابت ہوگا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کا نصیب کیا ہوگا۔
والدین جتنے بھی پیسے والے ہوں یا جتنے بس حیثیت اور طاقت والے ہوں، اپنی بیٹی کے مستقبل کو محفوظ نہیں بنا سکتے۔ بیٹی کا نصیب بہترین ہونے کی صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے، مگر ملک سالار احمد کو اپنی تدبیر پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ تھا۔ اپنے لیے وہ اپنی بیٹی کے لیے بہترین شخص کا انتخاب کر کے کافی حد تک مطمئن ہو چکے تھے، مگر قسمت کا لکھا کون جانتا ہے۔ اسی رات صادق شاہ نے مردان خانے میں باقی بیٹیوں کے سامنے ملک سالار احمد کی خواہش رکھتے ہوئے اپنے خدشات بھی بیان کیے، مگر سالار احمد نے مجھے بے حد خوش کر دیا ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ جہانزیب مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ ملک صاحب کے ساتھ رشتہ جڑ جانے کے بعد ہم معاشی طور پر بھی مزید مستحکم ہو جائیں گے اور ہمارا اثر و رسوخ اس علاقے اور شہر میں مزید مضبوط ہو جائے گا۔ اسی کوشش میں دن رات مصروف رہا ہوں، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یوں بیٹھے بٹھائے ملک سالار احمد اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے جہانزیب کو پسند کر کے میرے تمام معاملات کو اس قدر آسانی سے سلجھا دے گا۔ صادق شاہ مستقبل کے حوالے سے منصوبہ بندی کرتے ہوئے خوش ہو رہا تھا۔ یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور مجھے پورا یقین ہے جہانزیب کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بھلا کون اچھے اور عزت دار گھرانے کی بیٹی سے شادی کرنے پر انکار کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو جلد از جلد جہانزیب سے اس معاملے پر بات کر لینی چاہیے، کیونکہ ابھی وہ اس معاملے پر لاپرواہی برت رہا ہے، مگر ہو سکتا ہے جلد خود ہی اپنے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کر لے، اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی اور خواہش منوانے کی کس قدر ضد کرتا ہے، اور پھر ہم سب کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ جہانگیر حسن نے اپنے بھائی کی طبیعت اور مزاج کو جانتے ہوئے اس قدر بھیانک منظر کشی کی تھی کہ صادق شاہ بھی ایک پل کے لیے گھبرا کر رہ گئے تھے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آج ہی جہانزیب سے اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ ہمیں اس معاملے کو زیادہ طول نہیں دینا چاہیے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ شادی جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہوگا، ورنہ وہ سر پھرا لڑکا ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ صادق شاہ اپنے لاڈلے بیٹے کی منمانی کرنے کی عادت سے کافی خائف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ ہی دیر میں وہ خود جہانزیب حسن کے کمرے میں موجود تھے۔ ارے بابا، آپ یہاں خیریت سے آئے ہیں نا؟ اگر کوئی خاص بات تھی تو مجھے بلا لیتے، آپ کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ جہانزیب حسن اپنے باپ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں بیٹا، تکلیف کی کیا بات ہے، اپنے بیٹے سے ایک اہم معاملے پر بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے چلا آیا۔ کیا مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا؟ صادق شاہ نے مذاق کے انداز میں بات کرتے ہوئے بیٹے کے مزاج کو جھانچنا چاہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بابا، آپ جب چاہیں یہاں پر آ سکتے ہیں، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جہانزیب حسن نے باپ کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے نرمی سے استفسار کیا تھا، اور صادق شاہ اپنے بیٹے کی اس سعادت مندی پر نثار ہو گیا تھا۔ اس کی یہی خوبی ہر ایک کو اس کا گرویدہ کر دیتی تھی۔ بیٹا، تم نے اپنی خواہشات کے مطابق اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، اور اسی لیے میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کی ہے اور جلد تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ صادق شاہ نے ہلکے پھلکے انداز میں بات کا آغاز کیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بابا؟ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنی مرضی اور خوشی سے کیا ہے، تو میری پوری زندگی کے حوالے سے اس قدر اہم ترین فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں شادی اپنی پسند کی لڑکی سے ہی کروں گا۔ جہانزیب حسن کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ کیا تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ اگر ایسا ہے تو بھی ہمیں بتا سکتے ہو، مگر ہمارے خاندانی وقار کو داؤ پر لگانے کی اجازت تو میں ہرگز نہیں دوں گا۔ صادق شاہ کے دل میں 100 طرح کے خدشات سر ابھارنے لگے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں، مجھے ابھی کوئی بھی لڑکی پسند نہیں ہے، مگر یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے، اس میں بنا کسی لڑکی کو جانے یا سمجھے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سالار احمد نے اپنے باپ کی پریشانی پر اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند نہیں ہے تو پھر تمہیں ہم پر اعتماد ہونا چاہیے، مگر سالار احمد اپنے گاؤں کا معزز ترین شخص ہے اور ہمارا پرانا جاننے والا ہے۔ تم بھی ملک صاحب کو اچھی طرح سے جانتے ہو، وہ خاندانی لوگ ہیں اور ان کے ساتھ رشتہ داری میں جڑنے کا ہر کوئی خواہش مند ہے،
مگر انہوں نے تمہارے لیے رضامندی دی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمارے اس دوستی کے تعلق کو رشتہ داری میں بدل دیں۔ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ ملک صاحب کی ایک ہی بیٹی ہے جسے کافی لاڈ پیار سے پالا گیا ہے، مگر سننے میں آیا ہے کہ وہ بہت سلجھی ہوئی اور تمیزدار بچی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تمہیں بھی اپنے لیے کسی ایسی ہی لڑکی کی تلاش ہوگی۔ صادق شاہ نے اپنے بیٹے کو اس کی سوچ کے مطابق سنہرے خواب دکھانا شروع کیے۔ مگر بابا، صرف سنی سنائی پر مجھے بالکل یقین نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر نہ ہی اس لڑکی کو جانتا ہوں اور نہ ہی اس کے مزاج کے حوالے سے کوئی بات ہمیں معلوم ہے۔ اب اس بات کو بھول جائیے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میرا دل کسی انجان لڑکی سے شادی کرنے پر بالکل مطمئن نہیں ہوگا۔ جہانزیب حسن نے اپنے بابا کو اس قسم کے جارحانہ فیصلے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ میں ان سے بات کر چکا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی خود کو ایک موقع دو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہو۔ میں نے اس بچی کے حوالے سے بہت ساری باتیں سن رکھی ہیں۔ میں مزید بھی اس پر تحقیق کر لوں گا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہرگز نہیں کروں گا۔ صادق شاہ کا دل اپنے بیٹے کی ضدی طبیعت کے باعث گھبراہٹ میں مبتلا ہو چکا تھا، مگر وہ اپنے لہجے کو حت المکان نارمل رکھے ہوئے تھے۔ مگر بابا، یہ زندگی بھر کا فیصلہ ہے۔ میں فرضی خیالات کی بنا پر ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ بہت زیادہ ضد کرتے ہیں تو ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آپ میری اس سے ملاقات کروا دیں۔ اس طرح میں اس کو جاننے کی کوشش کروں گا، اور اگر میرا دل مطمئن ہوا میں ضرور آپ کے حکم کے مطابق اس سے شادی کر لوں گا۔ مگر میرا دل مطمئن نہ ہوا تو پھر اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جہانزیب حسن نے ایک نیا راستہ اپنے باپ کے سامنے رکھا۔ میں تمہیں اس سے ملوا تو سکتا ہوں، سرسری طور پر آمنا سامنا اور 2-4 باتوں تک تو ٹھیک ہے، مگر تم اس کے ساتھ باقاعدہ کسی قسم کا انٹرویو کرنے مت بیٹھ جانا۔ اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ان لوگوں میں اس طرح کے آزادانہ میل جول اور رشتوں کے حوالے سے بات چیت کرنا نہایت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک سلار احمد کو تمہاری یہ حرکت گراں گزرے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ خاصے معزز قسم کے انسان ہیں، اور تمہیں بھی اس بات کو سمجھتے ہوئے نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ پھر بھی کچھ سمجھ نہ آیا تو مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہارے لیے کوئی بھی مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ تمہارے باقی بھائیوں نے بھی تو ہم پر بھروسہ کر کے ہمارے منتخب کردہ رشتوں کو قبول کیا ہے، اور آج ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تمہیں بھی ہم پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ صادق شاہ نے اپنے لاڈلے کو اسی کے بڑے 2 بھائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے حامی بھرنے پر اکسایا تھا، مگر یہ بات بھول گئے تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹا اسی سوچ کی وجہ سے خوش رہتے تھے، جبکہ یہ مختلف سوچ کا مالک تھا۔ ان باتوں پر خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بابا، میں سرسری ملاقات میں کسی کو کیسے پہچان سکتا ہوں کہ کسی کے خیالات اور سوچ کیسی ہے، لیکن اب فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ شادی ہو جانے کے بعد بھی اگر مجھے وہ پسند نہ آئی تو اس حوالے سے ساری ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ مجھے بعد میں کسی بھی بات کے لیے ذمہ دار مت ٹھہرائیے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پورے خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کروں گا، مگر میرا دل مطمئن نہ ہوا تو پھر میں اپنی زندگی کسی سمجھوتے کی نظر کرنے کی بھی کوشش نہیں کروں گا، اور نہ ہی آپ لوگ مجھ پر کسی قسم کا دباؤ ڈالیں گے۔ میں آپ کی مرضی سے شادی صرف اسی شرط پر کروں گا کہ اس شادی کی پوری ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ جہانزیب حسن نے اپنے باپ کی پریشانی بھانپتے ہوئے ان کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر ساتھ ہی یہ عجیب طرح کی شرط رکھ دی تھی جس پر فی الوقت اپنی خوشی میں صادق شاہ نے توجہ ہی نہیں دی تھی۔ کون جانتا تھا کہ یہ شرط مستقبل میں کیسا بھیانک رخ دکھانے والی ہے۔ اگر صادق شاہ کو اس بات کا اندازہ ہوتا تو کبھی اس طرح کی بھول نہیں کرتا۔ حویلی میں دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، اور ملک سالار احمد بھی رشتہ طے ہو جانے پر بے حد خوش اور مطمئن تھا، جبکہ شاہ حویلی میں موجود سانولی سلونی مگر خوبصورت نین نقش والی نسیمہ اس رشتے پر افسردگی سے سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ تو یہ طے ہے کہ ہم چھوٹے گھروں کی لڑکیاں حسرتوں اور محرومیوں سے بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ خواہشات اور خوشیوں کی تکمیل صرف نوابوں کے حصے میں آتی ہے۔ جب سے جہانزیب حسن کو حویلی میں دیکھا تھا،
نسیمہ ہر دوسرے روز ہی اپنی ماں کی مدد کے بہانے حویلی میں چلی آتی تھی تاکہ اپنے دل پر قبضہ کرنے والے اس بے تاج بادشاہ کا دیدار کر سکے۔ اس طرح سے حویلی میں ہونے والی ہر سرگرمی بھی اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ ملکوں کی بیٹی کس لالچ میں باقاعدہ جہانزیب حسن پر دباؤ ڈال کر حویلی میں بہو کی حیثیت سے لائی جا رہی تھی، اس بارے میں بھی نسیمہ بخوبی واقف تھی اور اپنی غربت پر زندگی میں پہلی بار شکوہ کرنا تھی۔ کاش کہ ملک سالار احمد کی طرح میرا باپ بھی کوئی سردار ہوتا تو شاہ سائیں کبھی بھی میرے رشتے پر اعتراض نہ کرتے۔ میری غربت کے باعث معاملہ بالکل برعکس ہے۔ اب تو اگر میں اس قسم کی کسی خواہش کا اظہار بھی کر دوں تو شاید سنگساری کر دی جاؤں کہ معمولی سے کسان کی بیٹی ہو کر میں نے ایسی سوچ رکھنے کی بھی جرت کیسے کی۔ نسیمہ کا دل بری طرح سے زخمی ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک بار پھر قرب اور محرومی کے سائے منڈلا رہے تھے۔ اس کے بعد کئی روز تک نسیمہ نے خود کو گھر میں ہی قید کیے رکھا اور ضرورت پڑنے کے باوجود اپنی اماں کے ساتھ حویلی میں ان کی مدد کے لیے نہیں آتی تھی، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس دشمن جان کی یاد اس احساس پر غالب آنے لگی کہ اب وہ کسی اور کا ہونے جا رہا ہے اور میرا اس پر کوئی حق نہیں۔ اس بے بسی پر اس کا دل کرلانے لگا تھا اور حواس پر ایک عجیب سی افسردگی چھا گئی۔ یوں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نسیمہ پھر سے حویلی جانے لگی۔ عبیرہ سالار احمد پوری شان و شوکت کے ساتھ رخصت ہو کر شاہ حویلی میں پہنچ گئی، جہاں زیب حسن کی والدہ نصرت بیگم اپنی اس کمسن پریوں جیسی بہو پر فدا ہوتے نہیں تھک رہی تھیں۔ عبیرہ سالار، جس کو پیار سے سب ابھی کہہ کر پکارتے تھے، عروسی لباس میں ملبوس پور سجی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی اور امارت سے سب معروب ہو رہے تھے۔ کافی دیر تک رسمیں کرنے کے بعد کسی کو اس کی تھکاوٹ کا احساس ہوا تو اس کو روسی کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ فطری شرم و حیا کے ساتھ سر جھکائے آبی بے صبری سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی اور شدت سے خواہش مند تھی کہ جس شخص کی خاطر وہ 16 سنگار کر کے یہاں موجود تھی وہ اس کے حسن کو سراہے، اس کی تعریف کرے، محبت پیار کی بات کرے۔ یہ ایک فطری خواہش تھی جو ہر لڑکی کے دل میں ہوتی ہے، اور کچھ اس کی سخی سہیلیوں نے اس کو کئی طرح کے سہانے خواب دکھائے تھے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مزید سے مزید کی چاہ لیے ہوئے تھی۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور دھیمے قدم اٹھاتے ہوئے جہاں زیب حسن کمرے میں داخل ہوا تو عبیرہ سالار کا دل پوری قوت سے دھڑکا تھا۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں اور لبوں کو تر کرنے کے لیے زبان پھیرتے وہ باریک دوپٹے کے گھونگھٹ سے ہی اپنے شوہر کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ کیا، نہ کوئی تعریفی جملے، نہ کوئی رونمائی کا تحفہ، بس روکھا پھیکا سا سلام دعا۔ اس کے رویے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی۔ وہ کافی سنجیدہ دکھ رہا تھا، شاید اس کا مزاج ہی ایسا ہوگا۔ عبیرہ نے اپنے دل کو تسلی دی تھی، مگر وہ عبیرہ کو دیکھ کر خاصا بدمزہ ہو چکا تھا۔ بیزار سے انداز میں اپنا حق وصول کرتا وہ سنگ دل انسان پہلے ہی روز اس کے جذبات و احساسات کو بے مول کر گیا۔ اگلی صبح عبیرہ سالار کے چہرے پر بشاشت اور شرمیلی مسکان کی جگہ عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی، رنگت پھیکی پڑ رہی تھی۔ وہ اپنی ذلت کو فراموش نہیں کر سکتی تھی جو اس نے پہلے ہی روز اپنے شوہر کے رویے کی وجہ سے برداشت کی تھی۔ بیٹا، لڑکی تو پہلی صبح بہت کھلا چہرہ لیے ہنستی مسکراتی دکھائی دیتی ہے، مگر تمہارے چہرے پر اس قدر افسردگی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ ندرت بیگم نے نرمی سے استفسار کیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس بابا کی یاد آ رہی ہے۔ آج سے پہلے کبھی میں اپنے بابا سے اتنی دیر تک دور نہیں رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اپنی آنکھوں میں پھیلتی نمی کو چھپانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ لڑکیاں شادی سے پہلے کتنی ہی جذباتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے دھونے والی کیوں نہ ہوں، شادی کے بعد جانے کیسے ان کے اندر اس قدر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنوں سے بھی اپنا غم اور دل کی کیفیت پوشیدہ رکھنا جانتی ہیں۔ یہ تو پھر اس کی ساس تھی تو وہ کیسے ان کے سامنے انہی کے بیٹے کی کوئی برائی کرتی۔ البتہ کسی نے بہت گہرائی سے اس اداسی کا جائزہ لیا تھا اور کافی حد تک وجہ بھی جان لی تھی۔ ارے بیٹا، یہ دن تو ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے،
وقت کے ساتھ تمہیں اس سب کی عادت ہو جائے گی، فکر مت کرو۔ اور تمہارے بابا بھی دوپہر تک تم سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ انہوں نے شاہ صاحب کو فون کر کے بتایا ہے کہ کسی مصروفیت کے باعث ناشتے سے پہلے یہاں نہیں آ سکتے، اس لیے دوپہر کو آئیں گے۔ ندرت بیگم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، جس پر وہ پھیکا سا مسکرا کر رہ گئی تھی۔ جانتی ہو، جب میری شادی ہوئی تھی نا، تو میں بھی ایسے ہی روتی رہتی تھی۔ بہت مشکل سے جہانگیر کی پیدائش کے بعد مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ بچے کے ساتھ عورت کی مصروفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دوسری کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ ندرت بیگم نے اس کو اطمینان دلانے کی خاطر اپنا حوالہ دیا تھا، جس پر وہ شرم سے لال پڑتی چہرہ جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی، اور ندرت بیگم اپنی کوشش کامیاب ہوتی دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ دوپہر کے بعد ملک سالار احمد اپنی بیٹی کو ملنے چلے آئے، مگر اس کے چہرے کی ویرانی ان کی نگاہ میں آ چکی تھی۔ میری بیٹی اتنی اداس کیوں ہے؟ مجھے کچھ ضروری کام تھا، ورنہ جلدی آ جاتا۔ اسی وجہ سے تو ناراض نہیں ہو ابھی؟ سالار احمد بیٹی کی پریشانی پر خود بھی پریشان ہو رہے تھے۔ نہیں بابا، ایسا کچھ نہیں ہے، بس نئے لوگوں میں، نئے ماحول میں ایڈجسٹمنٹ ہونا مشکل لگ رہا ہے۔ وہ کیا کہتی؟ بس جھوٹ سچ ملا کر جو سمجھ میں آیا بولتی چلی گئی تھی۔ نہیں بابا، کسی نے کچھ نہیں کہا، فکر مت کریے۔ ابیرہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بابا کے اندازے کی تصدیق نہیں کر پائی تھی۔ دیکھو بیٹا، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سچ ہے کہ نئے ماحول میں شروع میں پریشانی ہوتی ہے، مگر پھر عادت ہو جاتی ہے تو سب ٹھیک لگتا ہے۔ اگلی بار تمہاری خالہ بھی ساتھ آئیں گی، تم سے ملنا چاہتی ہیں، جلد لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے؟ سالار احمد کو کچھ اندازہ تو تھا کہ بہت سی باتیں لڑکیاں اپنے باپ سے نہیں کہہ سکتیں، بلکہ ماں کو رازدار بنا لیتی ہیں، مگر وہ کیا کرتے؟ ابیرہ کی ماں تو اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ 10 سالہ ابیرہ کو ملک سالار نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، اور اس دوران بہت سی باتوں کے لیے ابیرہ اپنی خالہ کا انتظار کیا کرتی تھی، جو شہر میں مقیم تھی، اور مہینے میں ایک ہی بار چکر لگاتی تھی۔ تب وہ اپنی خالہ کو دل کی ہر بات بلا جھجک کہہ دیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی ملک سالار نے محسوس کیا تھا ابیرہ کو اپنی خالہ کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اسی لیے پہلے ہی تسلی دے دی تھی تاکہ وہ مطمئن ہو سکے۔ شام کو سالار احمد کی واپسی پر ابیرہ بہت اداس ہو گئی تھی۔ یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ تم اپنے بابا کے سامنے یہ رونی صورت لے کر کیوں گھومتی رہتی ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم پر بہت ظلم ہوا ہے؟ میں نے اپنی خوشی سے شادی نہیں کی تھی، مگر نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس پر مزید ستم ظریفی کہ تم جیسی بیوی میرے ہی نصیب میں لکھتی تھی۔ میں مطمئن نہیں ہوں۔ خود کو دیکھو، تم جیسی سوکھی چمڑی بھلا کس مرد کو خوش کر سکتی ہے؟ اگر میری توجہ چاہتی ہو تو خود میں بہتری لانے کی کوشش کرو، ورنہ اسی طرح روکھے پھیکے سے انداز میں زندگی گزار لو۔ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، جو کر چکا اس سے زیادہ کی توقع مجھ سے کبھی مت کرنا۔ جہانزیب حسن اس کی جسمانی ساخت پر چوٹ کرتا اس کو گہری شرمندگی سے دوچار کر گیا تھا۔ ابیرہ سالار، جو بھی پورے 18 برس کی بھی نہیں ہوئی تھی، شوہر کی ان باتوں سے دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ یہ وہ کمزوری تھی جس پر قابو پانا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ ابیرہ کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا، مگر کوئی سہارا، کوئی کندھا میسر نہ تھا جس پر سر رکھ کر وہ آنسو بہا سکتی اور اپنی پریشانی بتا کر مشورہ طلب کرتی۔ اس کو سوچوں میں الجھا چھوڑ کر جہانزیب حسن پلٹا تو کمرے کے باہر کسی کی موجودگی محسوس کر کے چونک گیا۔ تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر وہ سر جھٹکتا واپس کمرے میں چلا گیا اور ابیرہ سے نظریں چراتا بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس قسم کا رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ مظلوم بن کر ایک ایک سے ہمدردی وصول کرتی اس کو بھڑکانے کا سبب بنی تھی۔ اس کا دل پہلے ہی اپنے نقصان پر ماتم گنا تھا۔ اس کے جذبات سمجھنے کی بجائے ابیرہ کو اپنی فکر ستا رہی تھی، جبکہ اس سب کی قصوروار بھی وہی تھی۔ اگر وہ ایک مکمل عورت ہوتی تو اس کا رویہ بھی مختلف ہوتا، مگر وہ خود بھی خود غرض ہو کر سوچ رہا تھا۔ ابیرہ کی شادی بھی اسی کی طرح باپ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ والدین اپنی اولادوں کو پال پوس کر جوان کر دیتے ہیں تو پھر اپنے
احسانات کا بدلہ اسی طرح اولاد کو خوشیوں سے محروم کر کے لیتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ شادی کے لیے مرد و عورت کو ایک بار ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع فراہم کیا جائے تو پھر کسی انسان کو مسلمان ہونے کے ناطے اپنی اولاد کو اس کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے، مگر والدین اپنی نام نہاد عزت اور جھوٹی انا کا پرچم بلند رکھنے کی خاطر اپنی منمانیاں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جانے کتنی ابیرہ تذلیل برداشت کرتی ہے اور کتنے ہی جہزیب اپنی بیوی سے ناخوش ہو کر سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھلے ہی بے جا میل ملاقاتیں جائز نہیں ہیں، مگر دونوں فرقین کو خفیہ طریقے سے دوسرے فریق کے علم میں لائے بغیر ایک دوسرے کو دیکھ لینا چاہیے۔ اس طرح خوشی کے بعد خوش اور مطمئن انداز میں زندگی گزرتی ہے، مگر بدقسمتی سے ابیرہ اور جہزیب حسن بھی اپنے والدین کو خود غرضی کا شکار ہو گئے تھے۔ اب جب اس نے کھل کر اپنی بیزاری کی وجہ بتا دی تھی تو رفتہ رفتہ اس کے مزاج بدلنے لگے۔ اس کا رویہ مزید بگڑتا جا رہا تھا اور ابیرہ ان حالات سے گھبرا کر کمزور پڑنے لگی تھی۔ میں کیا کروں صفا؟ وہ کہتے ہیں کہ انہیں بھرے بھرے جسم والی عورت پسند ہے، مگر مجھے خدا جانے کیا مسئلہ ہے کہ میرا جسم جتنی محنت کروں ویسا ہی ہے، کمزور ہے، لاغر وجود۔ میں اس کو کیسے بدل سکتی ہوں؟ مجھے اپنے شوہر کی صراحتی نگاہیں محسوس کرنے کی خواہش تھی، مگر جہزیب میری طرف دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پر بیزاری پھیل جاتی ہے۔ کسی کی بات پر مسکراتے ہوئے لب مجھے دیکھتے ہی سکڑ جاتے ہیں۔ کبھی ڈھنگ سے مجھ سے بات تک نہیں کرتے، خود سے مجھے مخاطب کرنے کی بجائے میرے پکارنے پر بھی سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اب تو سب نے محسوس کر لیا ہے کہ ہمارے درمیان کچھ نارمل نہیں ہے۔ میری ساس بھی مجھ سے بار بار پوچھتی ہیں کہ ان کا بیٹا اتنا اکھڑا اکھڑا سا کیوں رہتا ہے۔ کیا بتاؤں ان کی چاہت کیا ہے؟ میں تو اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو کر رہ جاتی ہوں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ ابیرہ اپنی سہیلی کو اپنے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے سسک کر رو دی تھی۔ آبھی تم خاموش کیوں ہو؟ اس شخص کے رویے کو برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انکل کو بتاؤ، اپنی خالہ کو بتاؤ، اس کے گھر والوں سے بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ تمہاری زندگی جہنم بنا کر سب مزے سے کیوں گھوم رہے ہیں؟ انہیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ وہ کس قدر غلط فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس نک چڑھے جناب کو برا بھلا کہہ کر سدھار لیں گے یا پھر کوئی بہتر فیصلہ ہو جائے گا۔ صفا بلا کی منہ پھٹ لڑکی تھی اور غلط بات کو خاموشی سے برداشت کرنے کے سخت خلاف تھی، اسی لیے ابیرہ کو بھی انمول مشوروں سے نواز رہی تھی۔ نہیں صفا، میں ایسا کوئی مسئلہ کھڑا کرنا نہیں چاہتی۔ بات بڑوں تک پہنچ جائے تو بھی میرے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی۔ تم نہیں سمجھو گی۔ مجھے اپنے جسم کو بدلنے کے لیے کوئی مشورہ دے سکتی ہو تو بتاؤ، کوئی دوا، کوئی علاج، کچھ تو ایسا ہوگا جس کی مدد سے میں بھی بھرے بھرے جسم کی مالک بن جاؤں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ابیرہ کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ ایک میڈیسن ہے تو صحیح، مگر مجھے خوف آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط ہو جائے۔ اس قسم کی میڈیسن کبھی کبھی بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ صفا نے کچھ غلط تصور کر کے جھرجری لی تھی۔ تم اس کی فکر مت کرو، میری زندگی اس وقت بھی مسائل کا شکار ہے، مزید کیا برا ہونا ہے۔ ابیرہ سالار مایوسی کے عالم میں ایسی بات کر چکی تھی جس پر اللہ کی ناراضگی کا بھی امکان تھا۔ انسان کو ہر طرح کے حالات میں صبر اور شکر کرنا چاہیے، مگر وہ تو سمجھ رہی تھی اس سے زیادہ کسی کی زندگی مشکل نہیں ہو سکتی۔ سامنے بھی اپنی ہی جیسی کم عقل لڑکی بیٹھی تھی، وہ بھی بجائے اس کو ٹوکنے کے اس کی تائید کرنے لگی۔ سو سوری ابیرہ، مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہیں اتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے صحیح۔ تم ایسا کرو، کسی دن خاموشی سے حویلی سے نکلو اور میرے گھر چلی آؤ۔ یہاں سے ہم اس کلینک پر ایک ساتھ چلیں گے۔ امید کرتی ہوں یہ قدم فائدہ مند ثابت ہو۔ صفا نے مشورہ اور دعا ایک ساتھ کی تھی اور ابیرہ اس حل پر مطمئن ہو گئی تھی۔ ایک روز خاموشی سے حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تو ڈرتے ڈرتے ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر صفا کے گھر کا رخ کیا۔ پہلے وہ ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ ہی ہر جگہ جاتی تھی، مگر اب بات ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ سب سے پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی اور اکیلے حویلی سے نکلنے پر مجبور ہوئی تھی۔ البتہ دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا
کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، ٹیکسی والا گواہ نہ کر لے، صفا کے گھر پہنچوں تو وہاں پر تالا نہ پڑا ہو، ڈاکٹر کوئی برا انسان ہوا تو پھر کیا کروں گی؟ اکیلی تھی، 100 طرح کے خدشات اس کے دل کو ستا رہے تھے، مگر سب کچھ ٹھیک رہا تھا۔ وہ خیریت سے صفا کے گھر پہنچی اور اس کے ساتھ اس چھوٹے سے غیر معروف کلینک پہنچی، جہاں ایک لیڈی ڈاکٹر نے اس کا تفصیلی معائنہ کر کے کچھ گولیاں اس کو تھمائی تھیں، اور واپسی پر وہ کچھ حد تک مطمئن ہو چکی تھی، مگر دوا نے کوئی خاص اثر نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے پورے جسم پر عجیب سی الرجی ہونے لگی تھی۔ پورے جسم اور چہرے پر خراشیں پڑ چکی تھیں، مزاج میں چڑچڑا پن بڑھتا جا رہا تھا، رنگت بھی زرد پڑ گئی تھی۔ چڑچڑے پن کی وجہ سے وہ جہانزیب کو پلٹ کر جواب دینے لگی، جس سے وہ سخت نالاں ہو رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ دونوں کسی بات پر کافی بحث کر کے منہ پھیلائے بیٹھے تھے، جب ہمیشہ کی طرح نسیمہ نے کمرے کا دروازہ بجایا اور اجازت ملنے پر دروازہ دھکیلتی چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ سلام چھوٹے شاہ سائیں، بیگم نے کہا کہ چائے آپ کو کمرے میں ہی دے دوں۔ وہ نظریں چراتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی غلط بیانی سے کام لے رہی تھی۔ کبھی وہ کپڑے رکھنے چلی آتی، کبھی شاہ بیگم یعنی ندرت بیگم کا پیغام دینے چلی آتی، تو کبھی عبیرہ بی بی کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ اس کا مقصد کسی طرح جہانزیب حسن کی توجہ حاصل کرنا تھا۔ ان دونوں کی ازدواجی زندگی پہلے ہی ابتری کا شکار ہو رہی تھی، اس بات کو بھی وہ بخوبی جانتی تھی اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جہانزیب حسن بھی اکثر اس کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوچ میں گم ہو جاتا تھا۔ جہاں عبیرہ نسوانی حسن سے بالکل محروم تھی، وہاں نسیمہ نسوانی حسن سے مالا مال خاصی پرکشش لڑکی تھی۔ جہانزیب حسن نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی کا موازنہ اس سے کرنے لگتا، اور ہر بار اس کا دل چیخ چیخ کر کہتا کہ یہ لڑکی تمہاری بیوی بننے کے قابل ہے، اس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو جہانزیب حسن کی بیوی میں ہونی چاہیے تھیں۔ نسیمہ اس کی سوچ سے بے خبر اس کی ستائشی نگاہوں سے ہی پر امید ہو کر خوش ہو جاتی تھی۔ نسیمہ اس کی سوچ سے بے خبر اس کی ستائشی نگاہوں سے ہی پر امید ہو کر خوش ہو جاتی تھی۔ عبیرہ سالار بھی ہر چیز سے بے خبر اپنی فکر میں مبتلا رہتی تھی۔ اس کے جسم میں 15 روز گزر جانے کے باوجود بھی نسوانی حسن کا شعبہ تک نہ تھا، بس ایک الرجی تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر وقت کھجا کھجا کر وہ ہلکان ہو جاتی تھی۔ جہانزیب حسن اس کے حلیے سے گھبرا کر اکثر اسٹڈی میں ہی سو جاتا تھا۔ وہاں پر بھی نسیمہ اس کو کافی دینے ضرور جاتی تھی۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگتا تھا اتنا ہی وہ نگاہوں کے سامنے منڈلاتی رہتی۔ وہ اس کے ایمان کا امتحان بن کر رہ گئی تھی۔ ایسے ہی بیزار سے انداز میں شب و روز گزر رہے تھے کہ ایک روز ملک سالار احمد اور عبیرہ کی خالہ اس سے ملنے چلے آئے۔ عبیرہ کی اجڑی ویران سی حالت دیکھ کر ملک سالار کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ عبیرہ، کیا ہو گیا ہے بچے؟ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے، جبکہ ندرت بیگم جلدی سے آگے بڑھی تھیں۔ ارے نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس اس کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ میں نے اور جہانزیب نے بہت کوشش کی مگر یہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ ہم بھی اس کی ضد پر پریشان ہیں۔ اب آپ لوگ آ گئے ہیں تو خود ہی اس کو سمجھائیے، پتہ نہیں یہ ایسا رویہ کیوں رکھے ہوئے ہے۔ ندرت بیگم سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ کرتی سالار احمد صاحب کو مطمئن کرنا چاہ رہی تھی، جبکہ عبیرہ اس جھوٹ پر حیرت سے اس کا منہ تک رہی تھی کہ جہانزیب ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتا تھا، جو اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ کھلے لفظوں میں اپنی بیزاری کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ اسے کس دن عبیرہ کی طبیعت کی پرواہ ہوئی تھی، مگر وہ لب بھینچ کر خاموش ہو گئی تھی۔ سالار احمد کچھ دیر کو صادق شاہ کے پاس بیٹھے تھے اور عبیرہ موقع ملتے ہی اپنی خالہ کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پہلے روز سے اب تک جہانزیب کا رویہ بتا دیا، جس پر غم و غصے سے صفیہ بیگم کا وجود لرزنے لگا تھا۔ یہ اتنا جاہل انسان ہے، اس بات کو لے کر تمہیں ذلیل کرتا ہے جس پر تمہارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اتنی گھٹیا سوچ کا مالک ہے۔ توبہ، بھائی صاحب تو کہتے تھے بہت سلجھا ہوا اور باشعور انسان ہے۔ اس کے رویے اور الفاظ کو سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے عامیانہ سوچ والا کم ظرف مرد ہے، جس کو ظاہری خوبصورتی کی چاہ ہے،
مگر تمہارے جذبات اور احساسات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں دفع کرو اس بدتمیز انسان کو۔ سالار بھائی کو سب بتا دیتے ہیں۔ تم ہم پر بوجھ نہیں ہو کہ یہاں پر خاموشی سے پڑی ہوئی یہ سب کچھ سہ رہی ہو۔ صفیہ بیگم بولنے پہ آئیں تو انہیں ٹھنڈا کرنا عبیرہ کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود صفیہ بیگم کمرے سے باہر چلی گئی تھیں تاکہ خود سالار صاحب سے بات کر سکیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جہانزیب حسن دندناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہر وقت مظلوم بن کر اپنے گھر والوں کے سامنے مجھے برا بنانے کی کوشش کرتی ہو۔ حلیہ درست کرو اور شکل بھی بہتر کرو۔ دوبارہ یہ صورت بنا کر تم نے دکھڑے سنانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عبیرہ کی فکر مندی سے انجان وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا اور اس کو باقاعدہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ آپ سے برا تو اب بھی کوئی نہیں ہے۔ میں نے خود کو اس حال میں پہنچا دیا ہے صرف اس لیے کہ آپ کی پسند کے مطابق ڈھل سکوں۔ جانے کس طرح کی دوائیں خرید کر کھائی ہیں کہ میرا یہ حشر ہو گیا۔ جو بھی دیکھتا ہے میری حلیے پر حیران ہو جاتا ہے۔ شکل سے بھی پاگل لگنے لگی ہوں، مگر یہاں جناب کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ ابھی بھی مجھے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی دن اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمت نہیں کی کہ دیکھ ہی لیتے میری اجڑی ویران حالت کس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مجھ میں نسوانیت نہیں دکھتی تو یہ بھی میرا قصور ہے۔ مزے سے حکم دے دیا، خود کو بدلو۔ اب بدلنے کے چکر میں مزید ابتری کا شکار ہو گئی ہوں تو بھی میری غلطی۔ پریشانی میں گھری ہوئی اگر اپنے بابا کے سامنے جاؤں اور وہ میری آنکھوں سے میرے دل کی حالت جان جائیں تو بھی میں گناہ گار ہوں۔ یہ سیکھا ہے تعلیم حاصل کر کے۔ میں نے یا میرے بابا نے تو منت نہیں کی تھی آپ لوگوں کی۔ اگر اتنے مسائل تھے تو شادی سے ہی انکار کر دیتے۔ مجھے دن رات کی پریشانی میں مبتلا تو نہ کرتے۔ بے حسی اور خود غرضی کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ مجھ پر کیا بیت رہی ہے یہاں تو پرواہ ہی کسی کو نہیں ہے۔ شادی کے دن سے اب تک اس قدر غبار اس کے دل میں بھر چکا تھا کہ وہ مزید برداشت نہیں کر پائی۔ یکدم سے پھٹ پڑی تھی۔ کس اذیت کی بات کر رہی ہو؟ تمہارے وجود سے اذیت کا شکار تو میں ہو رہا ہوں۔ میری اپنی کچھ خواہشات تھیں، کچھ پسند تھی، بیوی کے حوالے سے بہت اونچا معیار تھا، مگر تم تو عورت ہی نہیں دکھتی۔ تمہیں بیوی کی حیثیت سے دیکھنا میرے لیے ذہنی دھچکا ثابت ہوا تھا۔ پھر بھی مرد ہو کر صبر سے کام لے رہا ہوں۔ ایک تم ہو کہ کسی تو اور خوشی نہیں ہو رہی۔ ایسی بھی کیا تکلیف دی ہے میں نے تمہیں؟ جہانزیب اس سے بھی اونچا بول کر اپنے غصے کو نکلنے کا راستہ دے رہا تھا۔ اسی وقت ملک سالار احمد کمرے میں داخل ہوئے اور یہ نظارہ دیکھ کر سیخ پا ہو گئے۔ تم میری موجودگی کا لحاظ نہیں کر رہے اور اتنی بدتمیزی سے میری بیٹی سے بات کر رہے ہو تو تنہائی میں کیسے پیش آتے ہوگے؟ تمہارے باپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس حویلی میں میری بیٹی کو کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ وعدے کی لاج رکھی ہے تم لوگوں نے؟ سالار احمد بے یقینی کا شکار تھے۔ کس چیز کی کمی ہے آپ کی بیٹی کو اس حویلی میں؟ روپیہ، پیسہ، نوکر، چاکر، مکمل آزادی ہے۔ جب دل چاہے سوئے، جب چاہے جاگے، کسی کی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور کیا چاہیے؟ جہانزیب حسن نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں۔ یہ سب کچھ تو اس کو پہلے سے بھی میسر تھا۔ تم نے شوہر ہونے کے ناطے اس کا کتنا خیال رکھا ہے۔ میں نے تمہیں بہت سلجھا ہوا انسان سمجھا تھا۔ تم تو باقیوں سے بھی گئے گزرے ہو۔ یہ چھپ کر وار نہیں کرتے، تم نے دوگلے پن کی انتہا کر دی ہے۔ سالار احمد صاحب اس کو شرمندہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا پھر، اگر اتنی مشکل زندگی ہے اس کی اس حویلی میں تو لے جائیے اس کو اپنے ساتھ، میری بھی جان چھوٹے۔ وہ غصے میں بات کو بہت بڑھا گیا تھا اور سالار احمد میں یہ بات سن لینے کے بعد مزید کسی مفاہمت کی ہمت نہ رہی تھی۔ بات اس قدر طول پکڑ گئی تھی کہ وہ خود ہی بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کر گئے۔ جواب میں جہانزیب تو جیسے موقع کی تلاش میں تھا، جھٹ سے طلاق دے کر فارغ ہو گیا۔ صادق شاہ جو کسی کام کے سلسلے میں کچھ دیر کے لیے حویلی سے گئے تھے، واپس لوٹے تو اتنا بڑا دھچکا ان کا منتظر تھا۔ ملک صاحب اپنی بیٹی کو طلاق کے بعد اپنے ہمراہ لے کر جا چکے تھے۔ یہ کیا بے وقوفی کر ڈالی ہے تم نے جہانزیب؟ تم جانتے ہو آج ملک صاحب کس ارادے سے حویلی آئے تھے؟ اب جب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، تم نے ایک جھٹکے میں سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ بیٹے پر برس پڑے۔ میں کچھ نہیں جانتا بابا کہ کیا ہونا چاہیے تھا کیا نہیں۔
بس میری بھی برداشت جواب دے چکی تھی۔ اب یہی ہونا تھا اور ٹھیک ہی ہوا ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ جہانزیب حسن کے چہرے پر گہرا سکون تھا۔ بے وقوف، تم ایک ہی رات میں اربوں کی پراپرٹی کے مالک بننے والے تھے۔ سالار احمد صاحب آج اپنی ساری جائیداد اپنی اکلوتی بیٹی کے نام کرنے والے تھے اور فیکٹریاں تمہارے حوالے کر دیتے تاکہ تم انہیں سنبھالو۔ تم نے بے صبری دکھا کر ہر شے کو لات مار دی ہے، اب ساری عمر پچھتانا پڑے گا۔ صادق شاہ ہاتھ ملتا رہ گیا تھا۔ مجھے ان چیزوں کی نہ ہی کوئی لالچ تھی نہ ضرورت تھی۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ کسی طرح اس رشتے کو برقرار رکھ سکوں، مگر اب مزید برداشت نہیں کر پایا تو سب ختم کر دیا۔ یہی ہم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ وہ اب بھی اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ تمہیں صبر کرنا چاہیے تھا۔ اگر غصہ بھی تھا تو کچھ وقت کے لیے اس کو جانے دیتے، پھر ہم لوگ کوئی مصلحت کا راستہ نکال لیتے۔ ایک جھٹکے سے رشتہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صادق شاہ دیر تک اسی بات کو لے کر پچھتاوے میں مبتلا رہے تھے۔ زیادہ سخت الفاظ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ ایک تو وہ اس وقت پریشانی سے گزر رہا تھا، دوسرا یہ کہ شادی انہوں نے اس کو زبردستی قائل کر کے کروائی تھی۔ انجام اس طرح کا ہونا ہی تھا۔ ابھی اس واقعے پر دھول جمنا شروع ہوئی تھی کہ نسیمہ نے جہانزیب حسن کا جھکاؤ اپنی جانب محسوس کیا تو مزید کوششیں کرنے لگی۔ وہ خود کو سجانے سنوارنے لگی، اچھا لباس پہن لیتی، چہرے پر توجہ دینے لگی تھی۔ اب امید کی کرن جاگی تو وہ نئے سرے سے زندگی کی سب سے بڑی خوشی پا لینے کے لیے گوشاں تھی۔ پہلے بھی اکثر جہانزیب اور عبیرہ کے جھگڑے پر کان لگا کر سنتی، ان کے رشتے کی نوعیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتی تھی۔ اب تو کھلا میدان تھا۔ سکینہ مائی اس کو دیکھ دیکھ کر پریشان رہنے لگی تھی۔ اس نے حویلی میں کام ختم کرنا چاہا تو شاہ بیگم نے بھی اجازت نہ دی کہ وہ نیک نیتی سے اپنا کام کرتی تھی، اور نسیمہ نے بھی صاف کہہ دیا تھا، اماں تم تھک جاتی ہو تو کام پر بے شک مت جایا کرو، مگر میں حویلی جانا ترک نہیں کروں گی۔ اس کے ارادے خاصے خطرناک تھے۔ کرم جلی کیوں ہمارے سروں میں خاک ڈالنے کی تیاری کر رہی ہے؟ شاہ بیگم کو اگر اس معاملے کی بھنک بھی پڑ گئی تو غضب ہو جائے گا۔ وہ لوگ چھوٹے شاہ سائیں کی شادی ٹوٹنے کا ذمہ دار بھی تجھے ہی ٹھہرائیں گے۔ پتہ نہیں ہمیں کیا سزا دیں۔ تجھے میں نے سمجھایا بھی تھا اس آگ سے نہ کھیل، مگر تو سنتی ہی نہیں ہے۔ مجھے خود تیرا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ وہ دل میں 100 طرح کے منصوبے بنا رہی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ 2 روز میں وہ طوفان کھڑا ہو گیا جس سے سکینہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ جہانزیب حسن نے علی الاعلان اپنی پسند بتا کر جلدی شادی کرنے کی بات کی تو شاہ بیگم غصے سے بپھر گئی تھیں۔ نسیمہ کو حویلی سے دھکے دے کر نکلوا دیا۔ خبردار اس حویلی کی طرف نظر ڈالنے کی کوشش بھی کی تو آنکھیں نکال لوں گی۔ میں نے تم ماں بیٹی پر اعتبار کیا تھا اور تم نے میرے بیٹے کو پھانس کر حویلی کی مالکن بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ تمہیں اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے تھی۔ یہ دنیا تم جیسیوں کے لیے نہیں بنی۔ تمہاری وہی دنیا ہے جس میں تم رہتے ہو۔ جلد کوئی تمہاری برابری کا بندہ دیکھ کر نسیمہ کا نکاح کروا دوں گی اور اس کے ساتھ تم لوگ بھی شہر میں شفٹ ہو جانا تاکہ بعد میں بھی کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ تیاری کر لو، آج رات یا کل تک سارے انتظامات ہو جائیں گے۔ شاہ بیگم نے پکا انتظام کرنا چاہا تھا، مگر ہونا تو وہی تھا جس کا حکم وہ خالق کائنات دے کر اس کی رضا کے سامنے کسی کی مجال ہے کہ اپنی مرضی کر سکے۔ رات کو صادق شاہ اور بڑے دونوں بیٹوں کو بھی اس بات کی خبر ہو چکی تھی۔ یہ لڑکا اور کتنا ذلیل کروائے گا۔ پہلے ملک سالار سے تعلقات خراب کر دیے، اب علاقے اور برادری میں ناک کٹوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خدا جانے اس لڑکے کو کب سکون آئے گا۔ وہ سر تھام کر بیٹھے تھے۔ فکر مت کریے شاہ سائیں، میں نے اس چھوکری کا بندوبست کر لیا ہے۔ اسے حویلی سے تو اسی وقت نکال دیا تھا۔ اب کوئی بھی بندہ دیکھ کر اس کا نکاح کروا دوں گی اور شہر بھجوا دوں گی۔ ہمارا بیٹا 4 دن غصہ کرے گا پھر مان جائے گا۔ تھوڑا وقت لگے گا مگر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ندرت بیگم نے تجویز پیش کی تھی، غلاموں کا بڑا لڑکا شہر میں کسی فیکٹری میں ملازم ہے، کیوں نہ اسی سے نکاح کر دیں۔ ہمارا بندہ ہوگا تو ہمارے حکم پر اعتراض بھی نہیں کرے گا۔ جہانگیر حسن کو بروقت اپنی مالی بیٹے کا خیال آیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ابھی بلاؤ غلاموں کو، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔
صادق شاہ جلد سے جلد سارا معاملہ ختم کر دینا چاہتے تھے۔ بہت خوب بابا، آپ لوگوں کو میری کتنی پرواہ ہے۔ میری خاطر سب ایک ہی کمرے میں سر جوڑے اپنے دماغ تھکا رہے ہیں۔ مجھ سے پوچھا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ جہانزیب حسن جانے کب وہاں پہنچا تھا، کسی کو اندازہ ہی نہ ہوا۔ تم نہیں سمجھو گے، جذبات سے اس قسم کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ تم ہمارے قابل اور پیارے بیٹے ہو، ایک معمولی سی خادمہ کی لڑکی سے شادی کرنے کا سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ تمہارے لیے تو کسی سردار کی بیٹی ہی مناسب رہے گی۔ اس بار تم اپنی پسند سے شادی کرنا، جس بھی لڑکی کی طرف اشارہ کرو گے اس کے ساتھ تمہاری شادی ہم کریں گے، مگر اس کا حسب نسب ہماری حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ صادق شاہ نے نرم لہجے میں سر پھرے بیٹے کو سمجھانا چاہا۔ بالکل درست کہا آپ نے، شادی تو اس بار میں اپنی پسند سے ہی کروں گا۔ جہاں تک بات حسب نسب کی ہے تو ان باتوں سے مجھے کبھی فرق نہیں پڑتے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ کافی ہے۔ مجھے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا پورا حق ہے۔ آپ لوگ مجھ سے یہ حق نہیں چھین سکتے۔ جہانزیب حسن اپنے پرعزم لہجے اور خطرناک ارادوں سے باپ بھائی کو پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ ضد مت کرو، یہ سب کچھ میں تم سے واپس بھی لے سکتا ہوں۔ پھر کیا کرو گے؟ کیا پھر بھی تم یہ شادی کرو گے؟ اگر تم باضد رہے تو وہ لڑکی ضرور تمہیں ٹھکرا کر چلی جائے گی۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے حسن پر مر مٹی ہے، بلکہ وہ تمہارے خاندانی حیثیت اور رتبے کی وجہ سے تمہیں بیوقوف بنا رہی ہے۔ اگر یہ سب تمہارے پاس نہ رہا تو ایک لمحہ نہیں لگائے گی تم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے تم بھی باز آ جاؤ۔ صادق شاہ نے بیٹے کو دھمکانے کے ساتھ لڑکی کے ارادوں سے بھی آگاہ کیا تھا۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ وہ میری خاندانی حیثیت پر مر مٹی ہے؟ ان سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری اس معاملے میں آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ تو شاید اس بارے میں جانتی بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کو پسند کیا ہے اور آپ لوگوں کو بتایا ہے، لیکن اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید مجھے خود ہی شادی کر لینی چاہیے تھی۔ آپ لوگوں سے اپنی خوشی میں شامل ہونے کی امید رکھنا نہایت غلط تھا، مگر فکر نہ کریں، یہ سب کچھ آپ اپنے پاس رکھیے، میں اس کے بغیر بھی اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہوں۔ مگر مجھے آپ لوگوں کے اس رویے پر بے حد افسوس ہے۔ آپ نے جب میری زندگی کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیا تو میں نے آپ کے کہے کا مان رکھا اور اس رشتے کو نبھانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ آج میری مرضی کی بات آئی تو میرا ساتھ دینے کی بجائے آپ سب اس طرح کا رویہ دکھا کر مجھے دکھ میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی تو ایسا کریں کہ مجھے جان سے مار دیجیے۔ آپ لوگوں کی عزت اور وقار کی سلامتی کے لیے یہی بہتر ہوگا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں میں اس حویلی سے چلا بھی جاتا ہوں تب بھی باہر والوں کے لیے آپ کے حوالے سے پہچانا جاؤں گا، اور میرا یہ فیصلہ آپ لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ آج ہی قصہ ختم کر لیں۔ اس کے علاوہ نہ آپ سکون سے بیٹھیں گے اور نہ ہی مجھے کہیں چین نصیب ہوگا۔ جہانزیب حسن کے لہجے میں قرب صاف محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کے الفاظ نے ندرت بیگم کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ جہانزیب، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ کل کی لڑکی کے لیے تم اپنے ماں باپ کو اس طرح تکلیف میں مبتلا کرو گے؟ ہماری محبت تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ ہمارے لاڈ پیار نے تمہیں اتنا بگاڑ دیا ہے؟ تمہاری ہر فرمائش پوری کی، تمہارا خیال رکھا، میں نے اپنے دل میں سب سے زیادہ تمہیں جگہ دی، اور تم ان باتوں کا یہ صلہ دے رہے ہو کہ ایک لڑکی کی خاطر اپنی جان تک گوا دینا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں یہ الفاظ کہتے ہوئے ایک بار بھی اپنی ماں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا؟ ندرت بیگم نے اس کو جذباتی طور پر مجبور کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ سب کو اپنے جذبات، اپنی عزت اور اپنی جھوٹی انا کی اس قدر پرواہ ہے، مگر میرے جذبات و احساسات کی کوئی پرواہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ 3 مہینے جو میں نے اس انچاہی عورت کے ساتھ گزارے ہیں، اس قدر اذیت میں مبتلا رہا ہوں، اس کی آپ لوگوں نے ایک بار بھی پرواہ نہیں کی۔ سب ٹھیک ہو جائے کا جملہ بول کر آپ لوگ ایک طرف ہو چکے تھے۔ ایک بار بھی مجھ سے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میرے جذبات کیا ہیں، میں اس فیصلے سے، اس شادی سے خوش ہوں یا نہیں ہوں۔ بس آپ لوگوں کو شادی کے نام پر اپنی ساگ مزید بہتر بنانے کی فکر تھی۔ کیا اسی دن کے لیے آپ لوگوں نے ہمیں پال پوس کر جوان کیا تھا کہ اپنی محبتوں کا اس طرح سے بدلہ لے سکے؟ مجھے بہت افسوس ہے آپ لوگوں کی سوچ جان کر، بہت دکھ ہوا، مگر یہ بات آپ لوگ بھی ذہن نشین کر لیں۔ یا تو آج میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا یا پھر آپ لوگ مجھے مار کر اپنے دلوں کو
پرسکون کر لیں۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنے ارادے سے آگاہ کرتا جہانزیب واپس پلٹ کر حویلی سے نکل گیا تھا، جبکہ صادق شاہ اور ندرت بیگم اپنی جگہ سے ہلنے کے بھی قابل نہیں رہے تھے۔ الفاظ کی حد تک وہ اپنے بیٹے کو مجبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر دل سے ایسا کچھ نہیں چاہتے تھے جو 5 سال اس نے پردیس میں اپنی تعلیم کی خاطر گزارے تھے۔ وہ 5 سال بھی ان دونوں نے ہر پل اس کی یاد میں گزارے تھے۔ بیٹے کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہ بچا تھا۔ جہانزیب حسن کی سچی لگن اور نسیمہ کی دعائیں رنگ لائی تھیں۔ شاہ حویلی سے کوئی بھی فرد ان کے نکاح میں شامل نہیں ہوا تھا، مگر حویلی میں آنے سے انہیں کسی نے نہیں روکا تھا۔ سب خاموشی سے اپنے اپنے کمروں میں جا کر بند ہو چکے تھے، جو ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا، اور جہانزیب حسن اتنے میں ہی خوش تھا۔ بہت جلد ہمارے گھر والے بھی تمہیں قبول کر لیں گے۔ وہ مسکرا کر نسیمہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ فکر مت کریں شاہ سائیں، میں ان لوگوں کی ناراضگی بھی برداشت کر لوں گی، بس مجھے صرف آپ کی خوشی کی پرواہ ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو مجھے باقی کسی کے رویے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور نہ ہی میں آپ کو کسی بات پر اپنے گھر والوں سے الجھنے کی اجازت دوں گی۔ میرا اور ان کا جو بھی معاملہ ہو آپ اس سے دور رہیں گے۔ نسیمہ نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ بھلے ہی اعلیٰ خاندان کی نہیں تھی، مگر کردار اور اخلاق کے حوالے سے وہ ایک بہترین انتخاب تھی۔ جہانزیب حسن کو یقین تھا کہ یہ اپنے اخلاق اور اعلیٰ ظرفی سے ایک دن سب کو قائل کر لے گی۔